جی سامعین ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے خیر و خیریت سے، خوش و خرم و صحت مند ہوں گے۔ ایک اور سیگمنٹ آف چلو رب کی طرف میں آپ تمام کو ویلکم کرتا ہوں، اور ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ تشریف فرما ہے میرے استاد محترم جناب ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب۔ اور آج جس ٹاپک پہ ہم بات کریں گے وہ سورہ الماعون۔ کچھ لوگوں کی انکوائری آئی ہے ڈاکٹر صاحب کہ یہاں پر ہم جو آپ کے جو پرانے سیگمنٹس ہیں وہ ہم کس طرح واچ کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کے کال کرنے کا۔ سو فار ابھی تک ہم نے سورہ الناس، سورہ الفلق، سورہ الاخلاص، سورہ اللہب، سورہ النصر، سورہ الکافرون، سورہ الکوثر، اور آج باری ہے سورہ الماعون کی۔ ترجمہ اور تفسیر، شان نزول ڈاکٹر صاحب ہمیں سمجھاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں ویلکم کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب کو۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سر کیسے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، حیاک اللہ وبارک اللہ فی، الحمدللہ میں بالکل ٹھیک بہتر ہوں۔ بہت شکریہ آپ کے ٹائم دینے کا۔ اور آج جس سورہ کی ہم آپ سے سیکھنے کی کوشش کریں گے وہ سورہ الماعون ہے۔ کچھ اس کے بارے میں، اس کے شان نزول کے بارے میں کچھ بتائیں گے آپ؟ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری یسر لی امری احلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، آمین یا رب العالمین۔ اربوں کروڑوں حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کی ذات باری پر، اور کروڑوں اربوں درود خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کرم پر، اما بعد۔ ابھی سورہ معون جو میں نے بھی آپ سے تلاوت کی ہے، جس کا آپ نے بھی تذکرہ فرمایا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ یہ وہی بدبخت ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور فقیر کو کھانا کھانے کے لیے لوگوں کو ترغیب نہیں دیتا۔ تو ایسے نمازیوں کی خرابی ہے جو نماز کی طرف غافل رہتے ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں اور برتنے کی چیز عاریتاً نہیں دیتے۔ یہ شان نزول آپ نے پوچھا، یہ سورہ معون مکی بھی ہے اور مدنی بھی۔ یہ کہا گیا ہے کہ یہ سورہ آدی عاص بن وائل اور ابو جہل، ابو سفیان کے بارے میں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور آدی عبداللہ بن ابی جو رئیس منافق تھا اس کے بارے میں مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی۔ ابن جری مکی کا قول ہے کہ یہ ابو سفیان کے حق میں بھی نازل ہوئی کہ وہ ہر ہفتہ اونٹ ذبح کیا کرتا تھا۔ ایک یتیم نے اس سے کوئی شے طلب کی تو ابو سفیان نے اسے اپنے ڈنڈے سے مارا، تو رب جلال نے اس صورت کو نازل فرمایا۔ اس صورت میں 1 رکوع اور 7 آیتیں ہیں، اور اس صورت کی آخری آیت میں یہ لفظ معون موجود ہے، اسی مناسبت سے سورہ معون کا کہتے ہیں۔ اب سورہ معون کے مضامین کے بارے میں مختصراً روشنی ڈال دیں تاکہ سننے والوں کے لیے آسانی ہو جائے۔ جی، ابھی اس کا تاریخی پس منظر، اس کا مضمون یہ ہے کہ اس صورت کا مرکزی مضمون تو یہ ہے کہ اس میں کافروں اور منافقوں کی مذمت بیان کی گئی ہے۔ اس صورت کی ابتدائی آیات میں ان کافروں کی مذمت کی گئی ہے جو حساب اور جزا کے دن کو جھٹلاتے ہیں اور یتیم کو دھکے دیتے ہیں، مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتے۔ پھر آخری آیات میں ان منافقوں کی مذمت کی گئی ہے جو لوگوں کے سامنے نمازی بنتے ہیں اور تنہائی میں نمازیں چھوڑتے تھے، اور لوگوں کے سامنے بھی جو نمازیں ادا کرتے تھے ان سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی بجائے لوگوں کو یہ دکھانا مقصود ہوتا تھا کہ ہم بھی نمازی ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کی ایک بری خصلت یہ تھی کہ اگر ان سے کوئی استعمال کی معمولی چیز کو مانگتا تو اسے منع کر دیتے تھے۔ یہ اس کا تاریخی پس منظر ہے، اس تناظر میں یہ آیت جو ہے قرآن اتری ہے۔ چلیے اب سورہ الماعون کے ترجمہ و تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔
جی بے شک، جیسے کہ میں نے ابھی آیت آپ سامنے تلاوت کی ہے، اس کا یعنی پہلی آیت ہے ارأیت الذی یکذب بالدین، یعنی کیا تم نے شخص کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ یعنی ایک اور یہ ہے کہ یہ آیت جس میں نے کیا کہ عاص بن وائل سہمی کے بارے میں نازل ہوئی، وہ قیامت کے دن کا انکار کرتا تھا اور بڑا مذاق اڑایا کرتا تھا اور برے کام بھی کیا کرتا تھا۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ آیت ولید بن مغیرہ کے بارے میں بھی نازل ہوئی، اور تیسرا قول یہ ہے کہ یہ آیت ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی۔ ابو جہل نے ایک یتیم کی پرورش کی ذمہ داری لے رکھی تھی۔ ایک دن وہ یتیم ننگے بدن اس کے پاس آیا اور اپنے مال میں سے کچھ طلب کیا، اس نے اسے دھکے دے کر نکال دیا۔ اب قریش کے سرداروں نے اس سے کہا کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ تمہاری سفارش کر دیں گے۔ یعنی اس سے ان لوگوں کا مقصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا مذاق اڑانا تھا دراصل، لیکن یتیم کو یہ چیز معلوم نہ تھی۔ چنانچہ وہ یتیم تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اپنی فریاد پیش کی، اور اس کیا کہ اس طرح ابو جہل نے مجھ سے زیادتی کی ہے اور میرا مال جو ہے دے نہیں رہا۔ اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پتا ہے، کبھی کسی محتاج کو خالی ہاتھ تو لوٹاتا نہیں تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم کے ساتھ ابو جہل کے پاس گئے۔ ابو جہل نے جب رسول کریم کو دیکھا تو گھبرا گیا اور مرحبا کہا، اور فوراً یتیم کا مال اس کے حوالے کر دیا۔ یہ دیکھ کر جو قبیلہ قریش کے لوگوں نے اسے آر دلائی، شرم دلائی، غیرت دلائی، کہ کہا کہ تو اپنے دین سے پھر گیا ہے۔ ابو جہل نے جواب دیا، خدا کی قسم میں اپنے دین سے پھرا نہیں، اصل بات یہ ہے کہ میں نے ان کے دائیں اور بائیں طرف ایک نیزہ دیکھا اور مجھے یہ ڈر لگا کہ اگر میں نے ان کی بات نہ مانی تو یہ نیزہ مجھے پھاڑ ڈالے گا۔ اور چوتھا قول یہ ہے اس کے بارے میں کہ یہ آیت کسی خاص آدمی کے بارے میں نازل نہیں، بلکہ اس میں ہر وہ شخص داخل ہے جو قیامت کے دن کا انکار کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کا نیک اعمال کرنا، ممنوعات سے رکنا، ثواب میں رغبت اور عذاب کے ڈر سے ہوتا ہے۔ تو جب وہ قیامت کا ہی منکر ہوگا تو نفسانی خواہشات اور لذتوں میں سے کچھ نہ چھوڑے گا۔ اس سے ثابت ہوا کہ قیامت کا انکار کفر اور گناہوں کی تمام اقسام کی بنیاد کی طرح ہے۔ اب اس کی دوسری آیت طرف آئی، اس کے بعد یہ ہے کہ فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُو الْيَتِيمَ، پھر وہ ایسا ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ یعنی دین کو جھٹلانے والا شخص کا اخلاقی حال یہ ہوتا ہے کہ وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے، لوگوں کا مال کھا جاتا ہے، خائن ہوتا ہے، اس کے بعد جو امانتیں رکھی جاتی ہیں امانتیں کھا جاتے ہیں۔ جبکہ یتیموں کے بارے میں اسلام کی تعلیمات کے لیے قرآن کی تو بڑی واضح تعلیمات ہیں۔ اب سورہ نساء کی آیت نمبر 2 میں دیکھیں، اس میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اور یتیموں کو ان کے مال دے دو اور پاکیزہ مال کے بدلے گندا مال نہ لو، اور ان کے مالوں کو اپنے مالوں میں ملا کر نہ کھاؤ، بے شک یہ بڑا گناہ ہے۔ پھر سورہ نساء میں کئی دفعہ کئی جگہ ذکر کیا، بلکہ میں آیت نمبر 10 کا ذکر کرتا ہوں، وقت کی قلت ہے۔ آیت نمبر 10 سورہ نساء میں یہ ذکر کیا گیا، ارشاد فرمایا گیا کہ بے شک وہ لوگ جو ظلم کرتے ہوئے یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں بالکل آگ بھرتے ہیں، اور عنقریب یہ لوگ بھڑکتی ہوئی آگ میں جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں میں بہترین گھر وہ گھر ہے جس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہو، اور مسلمانوں میں بدترین گھر وہ گھر ہے جس میں یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہو۔ اب اس کی تیسری آیت پہ آئی کہ ولا یحض علی طعام المسکین، ولا یحض علی طعام المسکین، اور جو فقیر کو کھانا کھلانے کی لوگوں کو ترغیب نہیں دیتے۔ یعنی کہ دین کو جھٹلانے والے، یتیموں کو دھکے دینے والے، ان کا مال کھا جانے والے، وہ یہ بھی ہے کہ وہ لوگوں کو، فقیروں کو کھانا کھلانے کی بھی ترغیب نہیں دیتے۔ یعنی دین کو جھٹلانے والے کا حال یہ ہے کہ اپنے گھر والوں اور دیگر مالداروں کو اس بات کی ترغیب ہی نہیں دیتے کہ وہ مسکین کو کھانا کھلائیں، جبکہ مسکین کے بارے میں سورہ روم کی آیت 38 میں ارشاد ہے کہ رشتہ دار کو اس کا حق دو، اور مسکین اور مسافر کو بھی۔ یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اور وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اور اسی طرح اس آیت کی تائید میں ایک اور سورہ دہر کی میں آیت آپ کو سامنے عرض کر دوں، آیت نمبر 8 اور 9 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد، بڑا واضح ارشاد فرمایا ہے کہ اور وہ اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں۔ ہم تمہیں خاص اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلاتے ہیں، ہم تم سے نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں نہ شکریہ کے طالب ہیں۔ اس طرح ایک حدیث یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسکین لوگ جنت میں مالداروں سے 40 برس پہلے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ مسکین کو خالی نہ پھیرا کرو، خالی نہ بھیجا کرو انہیں، اگرچہ کھجور کی کاش ہی ہو وہی اسے دے دو۔
پھر رسول نے فرمایا کہ عائشہ مسکینوں سے محبت کرو، انہیں قریب رکھو تاکہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہیں بھی قریب رکھے۔ پھر اس کی اگلی آیت ہم پڑھتے ہیں کہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون۔ یعنی یہ میں تینوں آیت اس لیے ملا کے پڑھی ہیں تاکہ ان کا معنی سمجھ میں آ جائے کہ تو ایسے نمازیوں کی خرابی ہے جو نماز کی طرف سے غافل رہتے ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں۔ یعنی فویل للمصلین تو ان نمازیوں کے لیے خرابی ہے، کہتے ہیں یہ ایسی نمازیں ہوں گی جو گندے کپڑے کی طرح جو کہ لپیٹ کے منہ میں مار دی جائیں گی۔ یہ آئے تو اس کے بعد والی آیت میں ارشاد فرمایا کہ ان نمازیوں کے لیے خرابی ہے جو اپنی نماز سے غافل ہیں۔ یعنی اس سے مراد منافقین ہے کہ جب وہ لوگ تنہا ہوتے ہیں تو نماز نہیں پڑھتے کیونکہ اس کے فرض ہونے کا اعتقاد ہی نہیں رکھتے، اور جب وہ لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں تو نمازی بنتے ہیں، پرہیزگار بنتے ہیں، اپنے آپ کو نمازی ظاہر کرتے ہیں اور انہیں دکھانے کے لیے اٹھ بیٹھ لیتے ہیں، اور حقیقت میں یہ لوگ نماز سے غافل ہیں۔ اور نماز سے غافل رہنے والوں کے بارے میں سورہ مریم کی آیت 59 میں بھی اللہ تعالیٰ نے بڑا زبردست ارشاد فرمایا ہے کہ تو ان کے بعد وہ نالائق لوگ ان کے جگہ آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی، تو ان قریب وہ جہنم کی خوفناک وادی غی سے جا ملیں گے۔ وادی غی بڑی خطرناک وادی ہے جو آگ سے بھری ہوئی ہوگی۔ پھر نساء کی آیت 142 سے 143 میں ارشاد فرمایا کہ بے شک منافق لوگ اپنے گمان میں اللہ کو فریب دینا چاہتے ہیں اور وہی انہیں غافل کر کے مارے گا، اور جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے سست ہو کر خیالات کہیں اور گھوم رہے ہیں، بس لوگوں کے سامنے ریاکاری کرتے ہوئے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اللہ کو تھوڑا بہت یاد کرتے ہیں، درمیان میں ڈگمگا رہے ہوتے ہیں، دوسرے کہ خیالات کہیں اور گھوم رہے ہوتے ہیں، مطلب ہے نہ ان کی طرف ہے نہ ان کی طرف ہے، اور جسے اللہ گمراہ کرے تو تم اس کے لیے کوئی راستہ نہ پاؤ گے۔ اب یاد رہے کہ نماز سے غفلت کرنے یعنی کبھی کبھی نماز پڑھ لینے اور کبھی چھوڑ دینے سے بھی بچنا بہت ضروری ہے۔ میں آپ کے طور سے ماہر بھائی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ خاص منافق کا وصف ہے، اور نماز میں غفلت کرنا یعنی نماز کے دوران دیگر کاموں کے بارے میں سوچ بچار کرنے لگ جانا یا شیطان کے وسوسوں کو قبول کر لینا وغیرہ، اس سے بھی بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ نماز نہیں ٹوٹتی، آدمی بار بار اس میں یعنی اپنی نماز کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور متوجہ ہونا چاہیے، مطلب ہے۔ اس کے بعد یہ ہے الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نماز کی طرف سے غافل رہتے ہیں، نماز سے غافل رہتے ہیں، یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ جو نماز سے غافل رہتے ہیں۔ اب نماز سے غفلت کی چند صورتیں ہیں، جیسے پابندی سے نہ پڑھنا، صحیح وقت پر نہ پڑھنا، فرائض و واجبات کو صحیح طریقے سے ادا نہ کرنا، شرعی عذر کے بغیر با جماعت نہ پڑھنا، نماز کی پرواہ نہ کرنا، تنہائی میں قضا کر دینا اور لوگوں کے سامنے پڑھ لینا وغیرہ وغیرہ، یہ سب صورتیں ہیں۔ یہ سب صورتیں وعید میں داخل ہیں، یعنی وعید وہ ہوتی ہے جس میں یعنی عذاب بتایا گیا ہے، سزا بتائی گئی ہے۔ جبکہ شوق سے نہ پڑھنا، سمجھ بوجھ کر نہ ادا کرنا، توجہ سے نہ پڑھنا بھی نماز سے غفلت میں داخل ہے۔ یہ کیوں ہم نے نماز کے بارے میں پچھلی سورہ کوثر میں بتایا، اور جو پہلا لیکچر تھا اس کے بارے میں بتایا گیا کہ نماز میں ہم کیا پڑھتے ہیں، کیسے پڑھتے ہیں، کیوں، کس لیے پڑھتے ہیں، کیا معنی ہے، اپنی توجہ مرکوز کرنے کے لیے یہ بتایا گیا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کیا مناجات کرتے ہیں۔ یعنی غافل نماز جو ہم پڑھ رہے ہیں، صرف زبان سے منہ ہلا دیں، ہمیں پتہ ہی نہ ہو ہم کیا مانگ رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیے، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میں 10,000 میل دور آپ سے بیٹھا ہوا ہوں، لیکن میں جو بول رہا ہوں مجھے پتا ہے کہ میری آواز جو ہے ہزاروں لوگوں تک پہنچے گی، لاکھوں تک پہنچے گی، اور وہ مجھے پتا ہے کہ میں جو بھی بولوں مجھے سوچ سمجھ کے لفظ تول کے بولنے چاہیے۔ اس لیے ہمیں جب اللہ سے ہم جب بات کریں، گفتگو کریں، ہمیں اس طرف بھی بڑی توجہ دینی چاہیے، بڑے طول بولنا چاہیے، ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ ہم اپنے رب سے کیا مناجات کر رہے ہیں۔ تو اس کے بعد اگلی آیت ہے کہ الذین هم یراؤون، جو ریاکاری، دکھاوا، یہ بڑی ضروری چیز ہے جو آپ کے میں ڈالنا چاہتا ہوں، جو ریاکاری دکھاوا کرتے ہیں، یعنی منافقین فرائض کی ادائیگی جو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں۔ یعنی ریاکاری کی تعریف یہ ہے کہ اپنے عمل کو اس ارادے سے ظاہر کرنا کہ لوگ اسے دیکھ کر اس کی عبادت گزاری کی تعریف کریں، واہ واہ بہت نمازی آدمی ہے، بڑا یہ تو جماعت کے اگلی صفوں میں کھڑا ہو جاتا ہے، بڑی رکت کے ساتھ خضوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، مطلب ہے، لیکن اس کی نیت یہ ہو کہ لوگ مجھے یہ کہیں، تو یہ ریاکاری۔ میں یہاں آپ چلتے تھے یہ میں بتا دوں کہ میں نے جب پڑھا تھا کہ 10 سال کے بعد بھی آدمی یہ سوچے کہ لوگ حج کر کے آئے، سوچے کہ مجھے لوگ حجی کہا کریں، اس کا حج مرتد ہو جاتا ہے۔ یعنی اس قدر سختی ہے، کہنے مطلب ہے
یعنی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ مسیح دجال کا ذکر کر رہے تھے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ارشاد فرمایا میں تمہیں ایسی چیز کی خبر نہ دوں جس کا مسیح دجال سے بھی زیادہ میرے نزدیک تم پر خوف ہے. ہم نے عرض کیا ہمارے ماں باپ قربان یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے. میرے آقا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شرک خفی ہے. آدمی نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے تو اس وجہ سے طویل کر دیتا ہے کہ دوسرا شخص نماز پڑھتا دیکھ رہا ہے. ایسی ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ ان تمام اولین، یہ بھی سید خدری سے ہی مروی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ تمام اولین و آخرین کو اس دن میں جمع فرمائے گا جس میں شک نہیں، تو ایک منادی ندا کرے گا جس نے کوئی کام اللہ عز و جل کے لیے کیا اور اس میں کسی کو شریک کر لیا، وہ اپنے عمل کا ثواب اسی شریک سے طلب کرے، کیونکہ اللہ شرک سے بالکل بے نیاز ہے. یہ فرض عبادات کی بجاوری اعلانیہ کرنی چاہیے. یہ تو ہمیں حکم ہے کہ مسجد میں جائیں، آپ مسجد میں جا کے جماعت میں نماز پڑھیں. اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ میں کبھی کبھار چاہتا ہوں کہ مسجد میں اذان ہو، امام تکبیر کا امام جماعت کے لیے کھڑا ہو اور میں پھر پیچھے گھروں کو دیکھوں کس کس گھر میں لوگ باقی رہ گئے ہیں، تاکہ میں لکڑی کی آگ سلگا کے ان گھروں کو آگ لگا دوں. یعنی فرض نماز کی اس قدر مسجد میں آنے کی تاکید کی گئی ہے. یعنی اس لیے میں نے کہا نا فرض عبادت کی بجاوری جو ہے اعلانیہ کرنی چاہیے. یہ فرض بھی ہے اور 27 کو آپ کو زیادہ ثواب میں ملتا ہے گھر میں پڑھنے کے لیے، تاکہ لوگ جو ہے فرض بات چھوڑنے کی آپ پر تہمت نہ لگائے. لیکن نفلی عبادات جو ہے پوشیدہ کرنی چاہیے، کیونکہ ان میں تہمت لگنے کا اندیشہ نہیں ہے. میں جب سعودی عرب میں اور کویت اور بحرین وغیرہ میں جب تھا تو میں دیکھا کرتا تھا اکثر اور حضرات آتے ہیں تو وہ دو رکعت نماز تہجد مسجد پڑھتے ہیں اور فرض پڑھنے کے بعد وہ گھر چلے جاتے ہیں. تو میں کہتا بھائی ہم تو پوری نماز پڑھتے ہیں، یہ پوری نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ بعد میں مجھے پتا چلا کہ یہ باقی نماز اپنے گھر میں جا کے پڑھتے ہیں. انہوں نے کہا مجھے ایک عرب سے میں نے بات کی، انہوں نے کہا کہ یہ تو یہ قرآن میں یہ بھی تو لکھا ہوا ہے نا، حدیث بھی ہے کہ اپنے گھروں کو نمازوں سے سجاؤ. تو یہ نفل نمازیں ہیں، نوافل جو ہیں وہ یہ گھر میں پڑھنی چاہیے تاکہ اپنے گھروں کی رونق کو نوافل سے بڑھایا جائے. پھر آیا نماون، اور ہر برتنے کی آرتن نہیں دیتے، کسی کو دیتے نہیں. وہ یمنا المعاون کا معنی ہے کہ جو چیزیں کسی کو آپ کو ضرورت ہے کوئی چیز کی، میرے گھر سے کوئی برتن کی ضرورت پڑ گئی، کسی چیز کی ضرورت پڑ گئی، کسی کھانے کی ضرورت پڑ گئی، نمک کی ضرورت پڑ گئی، تو میں آپ مجھ سے آتے ہیں تو میں آپ کو نہیں دیتا. میرے پاس موجود ہوتا ہے، کوئی کمی بھی نہیں ہوتی، لیکن میں آپ کو نہیں دیتا. اب اس سے پہلی آیت میں خالق کے ساتھ منافقین کا معاملہ بیان کیا گیا ہے. آپ دیکھیے نا، جو پہلی آیت ہے ارایت الذی یکذب بالدین سے لے کے آخر تک، یہ جو آیت ہے اب یہاں سے مخلوق کے ساتھ ان کا طرز عمل بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر ان سے برتنے کی کوئی معمولی سی چیز جیسے سوئی ہے، ہنڈیا ہے، پیالہ وغیرہ ہے، جس میں نبی اس کیا مانگے تو بخل کرتے ہوئے اسے نہیں دیتے، حالانکہ گھر میں موجود ہے چیزیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی چیز ہے جس کا منع کرنا حلال نہیں؟ ارشاد فرمایا پانی، نمک اور آگ. میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی کو تو ہم سمجھ گئے، مگر نمک اور آگ کا یہ حکم کیوں ہے؟ ارشاد فرمایا جس نے کسی کو آگ دی اس نے گویا اس آگ سے پکا ہوا سارا کھانا خیرات کر دیا، اور جس نے کسی کو نمک دیا اس نے گویا سارا وہ کھانا خیرات کر دیا جسے اس نمک نے لذیذ بنایا تھا. اور جس نے کسی مسلمان کو ایک گھونٹ پانی وہاں پلایا جہاں پانی عام ملتا ہو اور اس نے گویا غلام آزاد کر دیا، اندازہ کریں کتنا اجر ہے اس کا. اور جس نے مسلمان کو وہاں ایک گھونٹ پانی پلایا جہاں پانی نہ ملتا ہو تو اس نے گویا زندگی بخشی. اب میں اگر 2 منٹ ہو آپ کے پاس تو میں تھوڑی سی اس کی اور تفصیل بیان کر دوں. اب دیکھیے ان دنوں پاکستان میں اس وقت بہت قحط کا سا سامہ ہے، آٹا نہیں مل رہا، اور مہنگائی نے اس قدر دنیا کے لوگوں کی عوام کی زندگی اجیرن کر دی ہے کہ لوگ جو ہے سفید پوش آدمی جو ہے وہ تو بالکل بھوکے سوتے ہیں، بلکہ ختم ہوتے جا رہے ہیں. اب ضرورت اس عمر کی ہے کہ وہ جو لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے ابھی دے رکھا ہے وہ باہر نکلیں، خاموشی کے ساتھ ان کی نفس کو دیکھتے ہوئے وہ مجروح نہ ہو، وہ جائیں اور ان کی مدد کریں. ایسا بھی اس کرنے کے کئی طریقے ہیں. مثال کے طور پہ آپ جانتے ہیں کہ ایک آدمی اس کا ادھار چل رہا ہے ایک دکان کے اوپر، آپ خاموشی سے جائیں اس دکاندار کو ادھار دے دیں اور اسے اس کا ادھار چکا دیں،
اور اس کو یہ تلقین کر کے آئے کہ اس آدمی کو پتہ نہ چلے، اور جب وہ آدمی آئے تو اسے بتا دینا کہ تمہارا پرانا کھاتا جو ہے وہ پے ہو گیا، اس میں کوئی ضرورت نہیں رہے گی۔ یہ ہے اس کی اس طرح کا خیال رکھنا۔ اور دوسرا اس طرح کا خیال رکھنا اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی عزیز و اقارب ہیں، آپ پتہ ہے کہ وہ بڑے اس وقت مفلوق الحال بنے ہیں، ان کے پاس کچھ کھانے کو نہیں ہے یا تنگی ہے گھر میں، بہت مشکل سے گزارا ہو رہا ہے، تو بجائے آپ خود دیں تاکہ وہ ان کے سامنے آپ کی نظریں نیچی ہو جائیں، آپ ان کے کسی اور دوست کو پیسے دے دیں تاکہ وہ آپ کا نام نہ لے اور ان کو دے دے۔ آپ یقین کریں کہ میں ایک ایسے دوست کو جانتا ہوں کہ میں اس کے ساتھ تھا، تو وہ آیا تو اس نے ایک میرے، وہ بھی ہمارے تیسرے دوست تھے، تو اس کو کہا یار میں آپ کے پاس اپنی ایک امانت رکھوانا چاہتا ہوں۔ تو کہا جی میں 5,000 پاؤنڈ ہے میرے پاس، میں آپ کے پاس رکھنا چاہتا ہوں، 5,000 پاؤنڈ جو ہے نا وہ میرے آپ رکھ لیں، اور یہ آپ میری ہمشیرہ کے ہیں، میری ہمشیرہ کو پاکستان چلی گئی ہے، اور تو وہ 6 مہینے یا 8 مہینے کے بعد آئیں گی، تو میں اگر رکھوں گا اپنے پاس تو مجھ سے خرچ ہو جائیں گے، تو برائے مہربانی آپ اپنے پاس رکھ لیں، 6 یا 8 مہینے جب میں آؤں گا مجھے آپ دے دیجیے گا۔ اب انہیں پیسے دے آئے، وہ جن کو دے کے آئے ان کو دراصل پیسوں کی ضرورت تھی، ان کو یہ نہیں بتایا کہ میں آپ کو ادھار دے رہا ہوں، وہ اس حوالے سے دے کے آگے مطلب۔ اور آپ یقین کیجئے کہ جب میں ان سے پوچھا، میں نے کہا کون سی بہن آپ کی گئی ہے مثلا، اس نے کہا مول صاحب خاموش ہو جائیں، یہ آپ کو پتا ہے یہ آپ کے میرے دوست ہیں، یہ خوددار آدمی ہے، یہ کسی سے کہہ سکتے نہیں ہے، اگر میں کہتا تو یہ خودداری مجروح ہوتی، تو میرے پاس پڑے تھے، تو میں نے کہا میں ان کو دے دیتا ہوں، یہ اپنا کام چلا لیں، مجھے پتا ہے کہ میں نے 6 8 مہینے کی مدت اس لیے دی کہ یہ 3 4 مہینے کے بعد مجھے یہ واپس کر دیں گے۔ تو یہ ایک ایسے طریقے بھی ہمارے پاس موجود ہیں جس سے اللہ تعالیٰ، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی رضا حاصل ہو، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو، اس مشکل حالات میں آپ اپنے دائیں بائیں پڑوسیوں میں دیکھیں اور اپنے رشتے داروں میں دیکھیں، کیونکہ تمام، آپ دیکھیں کہ ہر آدمی کے خاندان میں غریب آدمی تو ضرور ہوتے ہیں، غریب افراد ضرور ہوتے ہیں، آپ بڑی خاموشی کے ساتھ ان کی اس طرح مدد کریں کہ ان کی اس طرح نس بھی مجروح نہ ہو۔ اس طرح میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی اس تمام نیکیوں کو قبول فرمائے، اور جو آج ہم نے کہا ہے اس میں جو کچھ بھی صحیح ہے وہ تو خاص اللہ تعالیٰ کا کرم سے ہی ادا کیا گیا ہے، اور جو کوئی غلطی ہے اسے میں اللہ تعالیٰ سے، آپ سے اور اپنے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس کی پرستش نہ فرمائے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، جب ہمارے پاس تھوڑے سے میں 3 4 منٹ اور باقی ہیں ہمارے پاس، تو میں اس منٹوں کو یوز کرنا چاہتا ہوں۔ نماز وقت پہ پڑھنے کا آپ نے جیسے کہا کہ بہت سخت اس پہ تلقین ہے کہ آپ نماز کو وقت پہ پڑھیں۔ جی، یہ تو باقاعدہ طور پہ کئی احادیث مروی ہیں، میں نے تو بہت وقتی وجہ سے بڑا اختصار سے کام لیا ہے کہ جماعت کا حکم دیا گیا ہے۔ آپ دیکھیں نا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا حوالہ دیا ہے، 7 کی حدیث ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ جماعت ہو رہی ہو مسجد میں جماعت کے لیے نہ جائیں، تو میں میرا چاہتا ہوں کہ میں اپنے گھر سے آگ لگا دوں ان کو، لیکن وہ خدشہ اس لیے ہوتا ہے کہ گھر میں چھوٹے بچے ہوں گے، بوڑھے ماں باپ ہوں گے اور ہوں گے، اس لیے میں ان گھروں کو آگ لگا تھا۔ اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا کس کا ضروری ہے۔ ہاں، اگر آپ سفر میں ہیں تو سفر میں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو قصر کی اجازت دے رکھی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی نیتوں سے واقف ہے۔ مثال کے طور پہ ہم لوگ جو یورپ میں، امریکہ، کینیڈا میں کام کرتے ہیں، ہمارے ہاں ذرا قاعدے مختلف ہیں، مساجد بہت دور دور ہیں، ہم دفاتر میں کام کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ آج کل کام جو ہے، آپ نماز کا اپنے آپ کو اپنے اس نماز کے اپنے کام کے اوقات کو اس طرح معمول بنا لیں کہ جب نماز کا وقت ہو اور آپ کے جو مالک ہیں ان کو بھی پتہ چلے کہ اگر اس نے 10 منٹ 15 منٹ نماز کے لیے لیے ہیں تو یہ جو میرا کام اس میں حرج نہیں ہوا، بلکہ صرف 15 منٹ اس میں اور محنت سے کام کیا ہے۔ تو یہ اگر آپ مثال کے طور پر 2 3 نمازیں اگر آپ کے وقت پہ آ جاتی ہیں تو آپ اپنے وقت اوقات میں مالک جو حاضر اس میں 1 گھنٹہ بڑھا دیں، اس کے کام میں 15 منٹ بڑھا دیں، 20 منٹ بڑھا دیں، اور ذمہ سے کام کریں۔ بلکہ آپ کا تو یہ عمل جو ہے ایسا ہونا چاہیے کہ جو آپ کا جو مالک ہے وہ خوشی سے آپ کو اس بات کی اجازت دے کہ بھئی نماز کا وقت ہو گیا اور نماز پڑھ لیں۔ اور اگر آپ کے دفتر میں 2 4 مسلمان اور بھی ہیں تو جماعت ہو سکتی ہے، وہاں بھی آپ جماعت کر سکتے ہیں، مختصر چھوٹی سی جماعت ہو سکتی ہے۔ تو یہ اس لیے یعنی ضروری نہیں، میں اگر مسجد دور ہے تو آپ وہاں پہ جماعت کرا سکتے ہیں، اپنے دفتر میں ایک کونے میں کہیں نماز، اگر آپ اکیلے ہیں تو اکیلے پڑھ لیں آپ۔ اگر کسی مجبوری کی وجہ سے نماز کو قضا ہو گئی تو اس کو کس طریقے سے ادا کیا؟ دیکھیے، قضا کے لیے پھر صرف فرض پڑھنے ضروری ہوتے ہیں، مطلب فرض پڑھے جائیں، مطلب قضا کے لیے۔ نوافل اور سنتوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، نوافل اور سنت جتنی بھی ہیں، مطلب دیکھیے ویسے جو فرض نام ہی فرض ہے وہ تو کمپلسری ہے جو ہمیں پڑھنا ہے۔
سنت یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنتیں پڑھی اس کی ہم تائید کرتے ہیں، ان کی سنت پہ عمل کرتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے کہ یہ نوافل اور سنتیں ہم اس لیے بھی پڑھتے ہیں کہ فرائض نماز کے اندر کوئی خامی رہ گئی ہے، کوئی کجی رہ گئی ہے، تو اللہ تعالیٰ ان سنتوں اور نوافل کے ثواب سے اسے کور کر دے۔ نمازیں تو ساری اچھی ہیں ڈاکٹر صاحب، مگر ایک نماز جو اس کا عادی ہو جائے اس کو بہت ہی زیادہ لذت اور بہت ہی زیادہ مزہ آتا ہے نماز پڑھنے میں، وہ ہے تہجد کی نماز۔ کیا فرمائیں گے اس کے بارے میں آپ؟ دیکھیے، بڑی زبردست آپ نے بات فرمائی۔ بات یہ ہے کہ تہجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ فرض تھی، ہم پہ فرض نہیں ہے۔ جی، تہجد رسول اللہ پہ فرض تھی، اور جب جو صحابہ تھے وہ اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے تھے، یعنی وہ ہر وقت اس کھوج میں رہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا عبادت فرما رہے تھا کہ ہم بھی اس کی دور کریں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ دیکھیے، آپ کے جو وطر ہیں، عشاء کے جو وطر ہیں، موسٹلی اسے ہی تہجد کی نماز بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر تہجد آپ نے پڑھنی ہے تو پھر وطر کو مؤخر کر دیں آپ نماز فجر سے، یعنی دو صبح، ایک صبح کاذب ہوتی ہے، ایک صبح صادق ہوتی ہے۔ صبح صادق سے تو نماز فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، تو صبح کاذب سے جب اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دیتا ہے، آپ کھڑے ہو جاتے ہیں تو آپ اٹھتے ہیں، آپ قاعدے سے اللہ کے خوف سے اب اٹھیں گے۔ آپ دیکھیں نا، سردیوں میں گرم بستر کو اور گرمیوں میں ٹھنڈے بستر کو آپ جب چھوڑیں گے، آپ مطلب بات یہ بڑی ہمت کی بات ہے، اللہ جسے توفیق دے۔ مطلب آپ اٹھتے ہیں اور وضو کرنے کے بعد، باقاعدہ وضو کرنے کے بعد پھر اللہ کے حضور جھک جاتے ہیں، تو پہلے آپ 4 6 8 نوافل پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ وطر پڑھ سکتے ہیں۔ اور وطر ہوتا ہے کہ 1 3 5 یہ پڑھ لیتے ہیں، تو اس کے بعد یہ تہجد کی نماز ہے۔ اگر آپ یہ کرتے ہیں تو گویا یہ فریضہ نبوی ہے، نبی پہ یہ فرض ہے، آپ پہ یہ سنت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ، ویسے بھی حدیث یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس شب جو ہے مطلب پہلے آسمان پہ ہوتے ہیں، اللہ سے مانگے، اللہ تو 7ویں آسمان جہاں بھی ہو، اللہ تو آپ کی سنتا ہی ہے، وہ تو سمیع بصیر ہے مطلب ہے۔ لیکن صرف تمثیلاً یہ فرمایا گیا کہ آپ اللہ سے خوب مانگے، مناجات کریں، اللہ سے اپنے لیے مانگے، اپنے خاندان کے بچوں کے لیے، پورے ملک کے لیے، عالم اسلام کے لیے مانگے، یہ دعا مانگے کہ اے اللہ ہمیں ہماری بخشش فرما دے، اے اللہ تو ہماری جتنی دعائیں ہیں، ہماری جتنی عبادت ہیں، اللہ یہ تو قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ سے دونوں جہانوں کی تمام نعمتوں کی سرفرازی مانگے آدمی ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے جو اسے علم عطا کیا گیا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بے شمار دعائیں ہیں مطلب جو آدمی پڑھتا ہے۔ جب آپ یہ دیکھیے، میں یہ آپ کو بتاؤں کہ تہجد کا جن کو جو تہجد پڑھتے ہیں، جیسا آپ نے کہا، جن کو وہ بڑا لطف لے کے نماز پڑھتے ہیں، بڑا لطف آتا ہے اس نماز میں، کیونکہ خاموشی ہوتی ہے ہر طرف، بہت خاموشی ہوتی ہے، آپ اور آپ کا رب، کیونکہ میرا وہ رب جو کہ چیونٹی کے چلنے کے پاؤں کی آواز بھی سنتا ہے، وہ بھی آپ کے دل کی آواز سنتا ہے، خفی سنتا ہے۔ تو اگر آپ اللہ سے خوب باتیں کریں، اللہ سے مناجات کریں، تو اس کا اپنا ایک مزہ ہے۔ دعاؤں کے قبول کرنے کے جو اوقات ہیں اس میں بھی تہجد کو بڑی فوقیت حاصل ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن کہ میں آپ سے بتانا کہ آپ ایک قربانی کر کے اٹھتے ہیں، آپ اپنے جسم کے ساتھ، شیطان کے ساتھ آپ کا ایک بہت بڑا جھگڑا ہوتا ہے، شیطان آپ کو تھپکا کے سلا رہا ہوتا ہے، ابھی کوئی وقت نہیں ہے، ابھی آرام کر لو، ابھی وقت باقی ہے۔ آپ کو بہت لڑنا پڑتا ہے، اپنے نفس کے ساتھ لڑنا پڑتا ہے، پھر اٹھتے ہیں آپ مطلب، اور اس کے بعد جب آپ آتے ہیں، شیطان جب ہار جاتا ہے، جب شیطان ہار جاتا ہے تو اس پہ فرشتے بھی مسکراتے ہیں، اللہ بھی مسکراتا ہے کہ یہ شیطان کو پچھاڑ کے میرا بندہ جو ہے میری طرف آیا ہے۔ اور صاحب، میرا تو ہمیشہ جیسے ہمیشہ کی طرح دل چاہتا ہے کہ آپ سے میں بس بات چیت کرتا رہوں، آپ سے کچھ سیکھتا ہی رہوں، مگر وقت کی کمی کی وجہ سے اس پروگرام کا وقت جو ہے اب اختتام کو پہنچتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایز یوزول بہت بہت بے انتہا شکریہ۔ اگلے ہفتے تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔